حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی، کون جنت کے سردار حسن حسین، کون میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین، کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین، کون جنت کے پھول حسن اور حسین، کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں جھولا دے رہے تھے، جھولا، وہ کہہ رہے تھے اسعد المرتقى، ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ کیا تھا اوپر لا رہے پنڈلیاں، پہاڑ پہ چڑھو اوپر لا رہے، وہ ایسے ایسے ہو رہے، ایسے ایسے یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، پھر آپ ایسے ہو گئے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، یہاں کھڑا کر دیا یہاں، اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے، کہ منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے یوں بوسہ لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کی، قحط کا زمانہ، سب کو تھوڑا تھوڑا توشہ خود دیا۔ حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو دینا بھول گئے، انہوں نے آ کے کہا نہیں کہ مجھے تو دیا نہیں، مجھے بھی تو دیں، چپ کر کے چل پڑے۔ جب جرف پار کر گئے تو کہنے لگے میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تو جانتا ہے نہ میرے پاس کھانا ہے نہ دانا، اب میرا تو ہی کام کرے گا، میری بھوک کا تو سامان بن، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی میرا کھانا ہے، یہی میرا توشہ ہے، یہی میرا زاد راہ ہے۔ یہ کہتے جا رہے اور چلتے جا رہے، کہتے جا رہے اور چلتے جا رہے، جس کے لیے کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ حدیر کیا کہہ رہا ہے۔ عرشوں پر حرکت ہوئی، جبریل بھاگے آئے، یا رسول اللہ وہ حدیر تو اللہ کو پکار رہا ہے، وہ اس کی پکار نے تو عرشوں کو ہلا دیا ہے، اس کو آپ نے توشہ نہیں دیا، آدمی پیچھے دوڑائیں تو آپ نے فوراً ایک آدمی بھگایا، اب بھاگو بھائی اس کو دو، معذرت بھی کرو، سنو کیا کہتا ہے، سننا کیا کہتا ہے، پھر مجھے بتانا کیا کہتا ہے۔ یہ بے پیچھے اونٹنی کو دوڑایا، ان کو جا کے ملے، کہا بھائی اللہ کا رسول کی طرف سے بھول گئے تھے، اب آپ کو پیش کیا ہے۔ اس نے توشے کو لیا، یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق سبع سماوات، اے میرے مولا تیرے قربان جاؤں، تو نے مجھے عرش پہ یاد رکھا، تو نے مجھے عرشوں پہ یاد رکھا، رحم ضعفی وجوعی، تو نے میری بھوک پر رحم کھایا، تو نے میرے ذوف پہ رحم کھایا، اللہم کما لم تنسى حدیر فجعل حدیر لا ینساک، اے میرے مولا جیسے تو حدیر کو نہیں بھولا، حدیر کو بھی توفیق دے کہ تمہیں کبھی نہ بھولے۔ یوں تبلیغ چلی ہے، یوں یہ جہاد کا جھنڈا اٹھا ہے، جان پہ گزر گئی، مال پہ گزر گئی، گھر چھٹ گئے، آروں سے چر گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، بوٹی بوٹی ہو گئی، تب جا کے اللہ کا کلمہ دنیا میں گونجا ہے۔ عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور روم کے جو قدم اکھڑے اور مسلمان پیچھے آگے بڑھے تو ہشام ابن عاص ان کے بڑے بھائی، بڑے صحابہ میں، وہ شہیدوں کے راستے میں گر پڑے، گھاٹی گزرنے کا راستہ جہاں تھا وہاں ان کی لاش گر پڑی، تو سب کے قدم رک گئے کہ ہشام بن عاص صحابی بھی بڑے، امیر کے بھائی، تو حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا ارے میرے بھائی کی لاش تمہیں آگے بڑھنے سے نہ روک دے، یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اور خود اس کی لاش پر اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا اور پیچھے سب کو دوڑا دیا، میرے پیچھے آؤ، میرے بھائی کو مت دیکھو، اس وقت اللہ کے دین کو دیکھو۔ جب اس مہم سے فارغ ہوئے پھر لوٹ کے آئے اور ایک ایک بوٹی اپنے بھائی کی اٹھاتے تھے اور بوری میں ڈالتے تھے۔ یہ اسلام یہاں ایسے نہیں آ گیا، ذرا تاریخ اٹھاؤ، بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑانا کوئی آسان کام ہے؟ اور چلا دے دیا ہم مبلغ ہو گئے،
سال کے 4 مہینے ہم ہیں اسی کام کے لیے، آئے اسی کے لیے ہیں. کوئی اور نبی آتا ہو تو ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، نبی بھی کوئی نہیں، ہم بھی نہ کریں تو کس سے جا کر گلہ کریں پھر؟ ایمان لے، اور یہی تبلیغ ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے، اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے اللہ تیری بندگی اور تجھی سے سوال. یہ سارا مجمع اور سارے پاکستان میں یہ صدا لگائے، بھائی اللہ کی مان اور اللہ سے مانگ، تو 4 کتابوں کی تبلیغ ہو گئی، اجمالی تبلیغ ہو گئی. جو اسلام ہم تک ان قربانیوں میں سے گزر کر آیا ہو، ہم اسے چلے لگا کے پھیلانا چاہیں. ایک تو بہت بڑا مجمع ہے جو دنیا میں اسلام کے لیے پھرنا اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، کہ یہ تو وقت ضائع کرنے کی بات ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا مذاق اڑا دیا، اور صحابہ کی زندگی کا مذاق اڑا دیا، کہ جو گھر سے دور دراز، اب دیکھتے نہیں عقبہ بن نافع کی قبر کہاں ہے، الجزائر کہاں، نجد کہاں الجزائر، یہ کیوں یہاں مرا پڑا ہے، یہ کیوں یہاں دفن ہوا ہے، اس کو کس چیز نے نجد سے اٹھایا؟ تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری. وطن کو چھوڑ کر بسکرا کے صحرا میں ابو لبابہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام وہ تونس میں پڑے ہوئے ہیں، کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ ابو زمعہ البلوی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے انصاری صحابی وہ تونس میں پڑے ہوئے ہیں، کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ رویفہ انصاری لیبیا میں پڑے ہیں، کیوں وہاں گئے تھے؟ عبد الرحمن بن عباس اور معبد ابن عباس کے نشان ہی قبروں کے مٹ گئے، شمالی افریقہ میں ہیں، کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان میں ہیں، یہاں کیوں آئے تھے؟ براء ابن مالک تستر میں دفن ہو گئے، یہاں کیوں دفن ہوئے؟ عمر ابن مادی کرب الزبیدی نہامند میں، نعمان ابن مقرن المزنی جن کی شہادت پر حضرت عمر نے فرمایا تھا نہامند کی فتح کی خوشی نہیں ہوئی، نعمان کی شہادت کا غم نہامند کی خوشی سے بڑھ گیا ہے، وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ نہامند میں. ابو رافع غفاری خراسان میں، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں، ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں، ایوب انصاری استنبول میں، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں، فضل ابن عباس شام میں، خالد بن ولید حمص میں، بلال حبشی دمشق میں، ابو الدرداء دمشق میں، ابو عبیدہ اردن میں، جعفر ابن ابی طالب موتا میں، زید ابن حارثہ موتا میں، عبداللہ ابن رواحہ موتا میں، شرابیل بن حسنہ دریائے اردن کے نہر اردن کے کنارے، معاذ ابن جبل غور کی پہاڑیوں میں، عبد الرحمن ابن معاذ باپ بیٹا دونوں اردن کے پہاڑوں میں، زرار ابن الازور اردن کے پہاڑوں میں، عبادہ بن صامت اردن کے پہاڑوں میں. یہ ساری قبریں بنتی چلی جا رہی ہیں، اور اسلام کی شمع، ان کی زندگی کی شمع گل ہوتی گئی، اور اسلام کے چراغ جلتے چلے گئے. یہ یوں نئی عالم میں فضائیں بنی، گھر اجڑے. عبداللہ بن ابو بکر عاتقہ سے شادی ہوئی، ایسی خوبصورت، ایسی شاعرہ، ایسی فاضلہ کہ محبت ایسی گڑ گئی کہ جانا ہی چھوڑ دیا. باپ نے سمجھایا بیٹا تو اللہ کے راستے میں نہیں جاتا، محبت زنجیر بن گئی. آخر ابوبکر نے کہا طلاق دے دو، طلاق دے دو. ابوبکر جیسا باپ کہے پھر تو طلاق دینی پڑتی ہے. طلاق تو دے دی، پر سینے پہ ایسا زخم لگا. یاد کرتے ایک دفعہ لیٹے ہوئے اور حضرت ابوبکر گزرے، ان کو نہیں پتا کہ ابوبکر گزر رہے ہیں. آتک لا انسا کی مادر شارق وما ناہ قمر الحمام المتوقع. اے آتکا جب تک سورج نکلتا رہے گا تیری یاد بھی میرے دل میں ایسے ہی طلوع اور غروب ہوتی رہے گی. تو حضرت ابوبکر کو ترس آیا، کہا بیٹا دوبارہ نکاح کر لے. دوبارہ رجوع کر لیا، لیکن یہ تازیانہ بنا. پھر یہ کہاں جان دی ہے؟ طائف کی پہاڑیوں میں سینے پہ تیر لگا، اور وہی زخم رستے 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 موت کا سبب بنا. پہلے
अब्दुल्ला के शेर थे। अब आतिका बेकरार हुई। आलैतु ला तनफक्कु ऐनी हज़ीनतन वला यनफक्कु जिल्दी अखबरा। मैं भी कसम खाती हूं कि आज के बाद मेरी आंख का पानी कभी खुश्क ना होगा और मेरा जिस्म कभी नरम कपड़ा नहीं पहनेगा। 30 बरस की उम्र में वो गए। जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को काफिरों ने घेरे में ले लिया। तो शैतान ने कहा, मासूम बच्चे हैं, भाग जा। छोटी बीवी है, जवान बीवी है, भाग जा। एकदम उतरे और पहले घोड़े को कत्ल किया ताकि पीछे जाने का रास्ता बंद हो जाए। या हब्बज़ल जन्नत वक्त राबहा, जन्नत को याद करते हुए आगे आगे आगे। एक हाथ कटा, दूसरा कटा, 2 टुकड़े हुए और आपने फरमाया वो जाफर गया और जन्नत में दाखिल हो गया। मुसीबत की घटाओं में ये इस्लाम उठा है। आजमाइश की घाटियों से गुजरकर ये कलमा हम तक पहुंचा है। चिल्ले 4 महीने का किस्सा नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह के वास्ते ये सारा मजमा पता नहीं कितना है, अल्लाह ही जाने कितना है। अगर हम सब आज अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें कि या अल्लाह तुझे नाराज किया, माफ कर दे। तेरे काम को ना हमने दुनिया में उठाया, हमें माफ कर दे। आज हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। अगर आप और मैं, हम सब अगर आज तौबा कर लें तो इस पूरे दुनिया की तकदीर के बदलने के लिए इतना मजमा काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अरे मेरे भाइयों, यही काफी हैं। पर कुछ ऐसे हों जो अल्लाह पाक को दिखा दें कि अल्लाह तू देख हमारे अंदर को, हम तुझ पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। जैसे अनस बिन नजर ने कहा था, ए मेरे मौला, बदर से तो रह गया, अब जब भी कोई मौका आया तो तू देख लेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं।